अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजा। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात के ख़िलाफ़ एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कुछ होशरुबा इंकशाफात भी किए गए हैं और कुछ ऐसे भी सवालात हैं जिनके ऊपर लगता है कि ये पिटीशन शायद काबिल समात ना हो। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ दाऊद एडवोकेट। मियाँ साहब, आपने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को क्या नौकरी से निकलवा दिया? आप तो समझते हैं शायद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात भी कम करवा लेंगे, कि क्या मतलब कि कैसी पिटीशन है? नहीं, वो नकवी साहब वाला तो मामला अलग था। ये तो बुनियादी मुतालबा सिर्फ ये है कि हाई कोर्ट्स के पाकिस्तान भर में, सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट नहीं, पाकिस्तान भर की जो 5 हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस साहबान के जो इख्तियारात हैं, सवाबदीदी इख्तियारात जो हैं, उनको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि इस तरह की मिसालें सामने आती हैं जब ये चीफ जस्टिस साहबान रिटायर होते हैं कि वो बादशाह की तरह सरकारी ख़जाना जो है वो लुटा कर जाते हैं। अपने जो मातहत मुलाजमीन होते हैं, अफसरान हैं, उनको गैर कानूनी तौर के ऊपर फ़ायदे दे के जाते हैं, जो कि नहीं देने चाहिए, क्योंकि अदालतें जो हैं वो आवाम के एतमाद का सबसे बड़ा मज़हर है कि यहाँ से इंसाफ होगा, यहाँ पर करप्शन के ख़िलाफ़ जो है फ़ायदे कैसे कह रहे हैं आप? फ़ायदे की आप मिसाल ये देखें ना कि जिस वजह से ये आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की ज़रूरत पेश आई कि साबिक़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं वो जाते हुए अपने स्टाफ को 2.5 बरस पिछली तारीख़ों से 2 एडवांस इंक्रीमेंट दे गए। एक अफसर को तकरीबन माली तौर के ऊपर 40-50 लाख के करीब जो है वो बेनिफिट दे के गए। 20 के करीब ये उनके मुलाजिम जो हैं वो बनते हैं। किसी का 20 लाख बनता है, किसी का 30 लाख बनता है, किसी का 40 लाख बनता है, किसी का 50, किसी का इससे ज़्यादा बनता है। तो वो सरकारी ख़जाने से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है वो अपने स्टाफ को इतनी बड़ी तादाद में अवामी पैसे से जो है वो नहीं नवाज सकते थे। इसकी पाकिस्तान के किसी कानून में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी तो उनको एडवांस इंक्रीमेंट मिल गया ना। ऐसे तो नहीं होता कि भी मतलब कोई इस तरह उठ के किसी को कोई ना कोई पीछे जवाब तो मौजूद होता है। तो नहीं होता। वो जवाब नहीं, सिर्फ बदनीयती, लूटमार, करप्शन की हवस जो है वो हमारे चंद चीफ जस्टिस साहबान और जज साहबान की जो है वो ख़त्म नहीं होती, ना ही अदालती चंद अफसरान की ख़त्म होती है। इसके पीछे परफॉर्मेंस कोई नहीं थी। परफॉर्मेंस की, अच्छी परफॉर्मेंस करने की ही अदालती मुलाजमिन को तनख्वाह मिलती है, बुरी परफॉर्मेंस की तनख्वाह नहीं मिलती। तो जब उनको पहले रेगुलर पाकिस्तान के तमाम सरकारी महकमों से ज़्यादा तनख्वाहें मिल रही हैं, तो फिर उनको अच्छी परफॉर्मेंस के आड़ के अंदर 50-50 लाख रुपया दे जाना, ये शर्मनाक इकदाम है, ये अफसोसनाक इकदाम है। इसके ऊपर अदलिया को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे अदारे के अंदर ये करप्शन पकड़ी गई है, हम इसके ऊपर माफ़ी मांगते हैं और आइंदा के लिए इसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के अंदर और पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तारीख़ के अंदर ऐसी एक भी मिसाल नहीं मिलती जिसमें किसी चीफ जस्टिस के किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो अदालती स्टाफ के अमले को 2.5 बरस से, यानी कि जिस दिन से अमीर भट्टी साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने थे उस तारीख से 2-2 एडवांस इंक्रीमेंट जो है वो दिए जाए। ये सिर्फ यहाँ पर बुरी मिसाल जो है वो कायम की गई है। इससे पहले एक मरतबा साबिक़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, इससे भी पहले मोहम्मद कासम खान साहब, वो भी हाई कोर्ट की तारीख के करप्ट तरीन चीफ जस्टिस थे, और वो भी इसी तरह ही अपने मुलाजमीन को नवाज कर गए। इसी तरह 2 नंबर तरीके से मुलाजमीन को भर्तियाँ करके गए। उन भर्तियों के ऊपर हाई कोर्ट के एक जज साहब का फैसला भी आ गया, लेकिन किसी ने उनको नहीं पूछा। अब वही हरकत मोहम्मद अमीर भट्टी साहब भी करके चले गए। मियां साहब, जजेस ने आपने कहा कि करप्शन, और जज को क्या फ़ायदा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का क्या फ़ायदा, जस्टिस अमीर भट्टी को क्या फ़ायदा कि उन्होंने अपने मुलाजमीन को उनकी अगर एडवांस इंक्रीमेंट दे दिया और उसकी वजह ये है कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उनको क्या फ़ायदा होना है? लूटमार, करप्शन और अकरबा परवीना एक आदत है। साबिक़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी साहब का दौर करप्शन, लूटमार, अकरबा परवी से भरा पड़ा है, और ये उसी सोच के मुताबिक उन्होंने ये अपने जाते जाते जो है वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर गैर कानूनी तौर के ऊपर अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फैसले दिए हैं। आप देखें कि 7 तारीख को उनकी रिटायरमेंट है, 7 मार्च 2024 को, और सबसे बड़ी तादाद के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वो 6 तारीख को जारी हुए हैं। उससे पहले अमीर भट्टी साहब क्या करते रहे हैं? अगर उनकी बदनीयती नहीं थी
تو وہ ایک دن پہلے اتنی بڑی تعداد کے اندر 150 سے زائد ملازمین کو، ہائی کورٹ کے ملازمین کو، کسی کو 2 انکریمنٹ، کسی کو 1 ایڈوانس انکریمنٹ جو ہے وہ کیوں دے کر گئے ہیں؟ بھٹی صاحب کے دماد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنما، اور پہلے آپ کو نہیں خیال آیا، اس سے پہلے چیف جسٹس صاحبان بھی گزرے ہیں، اس وقت بھی اس طرح کے نوٹیفیکیشنز ہوتے رہے ہیں، جب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں تو آپ کو یہ خیال آ گیا کہ آپ نے ان کے خلاف یہ پٹیشن فائل کر؟ وہ جب ریٹائر ہوئے ہیں 6 مارچ کو، جب انہوں نے اپنے اختیارات کا، ثوابدیدی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن سامنے آئے ہیں، اس کے بعد یہ آئینی درخواست دائر ہونی تھی، اس سے پہلے تو نہیں دائر ہونی تھی. ورنہ محمد امیر بھٹی صاحب کا تحریک انصاف کے ساتھ گٹھ جوڑ اور پنجاب کی عدلیہ کو بدنام کرنے کا جو گھناؤنا مکروہ قسم کا روپ ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے، لیکن میرا ان کے ساتھ سیاسی تنازع تو کوئی نہیں. میں نے تو جب 6 مارچ کو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اپنے ثوابدیدی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے، اور وہ سارے غیر قانونی نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے، اس لیے پھر اس کو آئینی درخواست کے ذریعے چیلنج کیا. اور یہ میں نے پوری تمام صوبے کی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی جو ہے وہ بابت استدعا کی ہے. اب آپ دیکھیں اسی آئینی درخواست کے اندر میں نے ایک اس ایشو کو بھی سپریم کورٹ کے سامنے اٹھایا کہ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جو ریڈر تھے تبسم رضاق صاحب، وہ اور ان کی سینئر سول جج اہلیہ کو 4 سال کی اسٹڈی لیو بما تنخواہ دے دی گئی ہے. اسٹڈی لیو تو حق ہے، مطلب آپ کسی بھی ادارے میں دیکھیں ملازمین چھٹی پہ بھی جاتے ہیں اور اسٹڈی کے لیے باہر بھی چلے جاتے ہیں، اس میں تو کوئی قدغن نہیں ہے. اس میں قدغن یہ ہے، اور اس میں غیر قانونی کام یہ ہوا کہ جو پنجاب ریوائزڈ لیو رولز ہیں اس کے تحت 2 سال کی اسٹڈی لیو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور اس کی بھی شرائط و ضوابط ہیں. آپ نے پہلے ادارے سے این او سی لے کر ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے، آپ نے اپنی یونیورسٹی کے تمام کورس کی جو ڈیوریشنز ہیں وہ سارے سبمٹ کروانے ہیں، آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو اسٹڈی لیو اس وجہ سے چاہیے کیونکہ یونیورسٹی کا یہ لازمی تقاضا ہے. 2 سال سے زیادہ کی تو قانونی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن آپ اتفاق دیکھیں کہ ریڈر صاحب کو اور ان کی بیگم کو دونوں کو اسٹڈی لیو جو ہے وہ دی گئی ہے. یہ غیر قانونی کام ہے. یہ کیسا اتفاق ہے؟ 4 سال دونوں کو 4 سال، دونوں کو 4 سال. سینئر سول جج صاحب ان کا نام کیا؟ احترام کے وجہ سے نہیں لینا چاہیے، نوٹیفیکیشن کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا، مطالعہ کر لیجئے گا. لیکن اس کی بھی پاکستان کی تاریخ کے اندر مثال نہیں ہوتی. یہ سرکاری ملازمین کی تعلیم حاصل کرنے پہ پابندی ہے کیا؟ نہیں، بالکل پابندی نہیں ہے. لوٹ مار کرنے پہ پابندی ہے. لوٹ مار کرنا جرم ہے، اور ججوں کے اوپر تو کرپشن کرنا سب سے بڑا جرم ہے، اور وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہو. اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سب سے زیادہ بڑے ڈاکے مار رہا ہوگا، لا قانونیت کر رہا ہوگا، 2 نمبری کر رہا ہوگا، تو پھر باقی جج صاحبان کو تو حق مل گیا نا. بھئی ہمارا چیف جسٹس اگر کرپٹ ہے، غیر قانونی اختیارات کام کر رہا تو پھر ہمیں بھی کرنے چاہیے، پھر سب کو کرنے چاہیے. اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ نہیں پتا کہ میں غیر قانونی طور کے اوپر اسٹڈی لیو دے رہا ہوں، 4 سال کی دے رہا ہوں، میں غیر قانونی طور کے اوپر 2.5 برس پیچھے سے اپنے سٹاف کو ایڈوانس انکریمنٹس 2 دے رہا ہوں، 150 پونے 200 ملازمین کو ایڈوانس انکریمنٹس دے رہا ہوں، تو پھر باقی تمام جج صاحبان کو بھی لوٹ مار اور کرپشن کرنے کی، اس تمام سرکاری لوگوں کو، محکموں کو، صحافیوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، سب کو کرپشن کرنے کی عادت ہے. اگر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کرپشن کرنے کے اختیار حاصل ہے. میاں صاحب آپ کی پٹیشن میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ بڑا قابل تحقیق ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ کے 2 ڈپٹی رجسٹرار ہیں پٹیشن میں، کہ ان کو پروموشن دی گئی اور ان کو اپنی ہی انکوائری کے خلاف انکوائری وہ کہانی اب آپ سنیں. صرف یہی نہیں، امیر بھٹی صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ 2 نمبری یہ کر کے گئے کہ جتنے ہائی کورٹ کے افسران تھے، ملازمین تو جن کو ایک باقاعدہ انکوائری کے تحت سزائیں دی گئی تھی، کسی کو میجر پینلٹی، کسی کو مائنر پینلٹی وہ دی گئی تھی، اور ان کی اپیلیں سروس ٹریبیونلز کے اندر پینڈنگ تھی، ان سب کی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سزائیں ختم کر گئے. اب یہ کام کرنے سے آپ نے جو آئین اور قانون کے تحت بنا ہوا سروس ٹریبیونل ہے، جس کے سربراہ 2 ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہوتے ہیں، آپ نے اس کو غیر فعال ہی کر دیا. مطلب مستقبل کے اندر اگر کوئی بندے کو ہائی کورٹ کا کوئی ملازم جو ہے یا افسر جو ہے وہ مس یوز آف اتھارٹی کرتا ہے یا کسی بھی چارجز کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کسی امیر بھٹی جیسے کرپٹ چیف جسٹس کا ویٹ کرے، جیسے ہی وہ آئے اپنی اپیل وہاں پہ دائر کر کے ٹریبیونل کی بجائے، قانونی راستہ اپنانے کی بجائے چیف جسٹس آفس کی کو سلیوٹ مار کے اپنی سزا جو ہے وہ ختم کروا لے. اور یہ ہائی کورٹ کے 2 افسران، 2 ڈپٹی رجسٹرار تھے، شہباز انور صاحب اور شہباز اشرف صاحب، ان کو میجر پینلٹی ہائی کورٹ نے ریکمینڈ کی تھی. انہوں نے کیا کیا
کہ جانے سے پہلے وہ بڑے اچھے افسر ہیں میاں صاحب, وہ پی آر او بھی رہ چکے ہوں گے میرا اچھے برے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 نمبری اور لوٹ مار لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوئی ہے, یا تو وہ ختم کر دے یا پورے پاکستان کو اجازت دے دے, وہ تمام سپریم کورٹ کے ہائی کورٹس کے فیصلے ختم کر دے جو اس بابت ہیں کہ شفافیت ہونی چاہیے, کرپشن نہیں ہونی چاہیے, عوامی نمائندوں کو, پبلک آفس ہولڈرز کو جو ہے وہ کرپشن اور لوٹ مار کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ سارے فیصلے بھی ختم کر دے اور اس لوٹ مار کی بنیاد کے اوپر پورے پاکستان کو اجازت دے دے. میرا تنازع صرف یہ ہے. اب وہ دونوں افسران جو ہیں, شہباز اشرف صاحب اور شہباز انور صاحب, ان کو میجر پینلٹی ریکمینڈ ہوئی ہے. وہ خود ہی اپنی فائل پٹ اپ کرواتے ہیں, خود ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب سے اسپیک آرڈر لیتے ہیں, پھر اپنی مرضی سے انکوائری افسر مقرر کرواتے ہیں, اس انکوائری افسر سے پھر اپنی میجر پینلٹی ختم کرواتے ہیں, پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, اور یہ سارا کام دنوں میں ہو رہا ہے. اور پھر وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ان کو ایڈوانس انکریمنٹس بھی دیتے ہیں بہتر کارکردگی کے اوپر. بھائی جن کی میجر پینلٹی ریکمینڈ ہوئی ہے اس کو آپ بہتر کارکردگی کے اوپر ایڈوانس انکریمنٹس دے رہے ہیں, پھر آپ ان کو پروموشنز دیتے ہیں, اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں, نئے چیف جسٹس آتے ہیں, یہ انکوائری فائل جب دوبارہ نئے سرے سے پٹ ہوتی ہے, تو اب کوئی بھی ہائی کورٹ کا افسر جو ہے, ججز جو ہے, آپ یہ پتہ کر لیں, ریکارڈ کی بات ہے, وہ اس فائل کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اندر 2 نمبری کی گئی ہے. آپ ملزم ہیں, آپ کے اوپر الزام ہے, اور آپ کو یہ اختیار دے دیا جائے اپنی مرضی کا تفتیشی مقرر کر لو. مطلب یہ ہائی کورٹ کے اندر کام ہے. چلے, بہت شکریہ میاں صاحب. لاہور ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس تھے اقبال حمید الرحمان. ان کے دورے جو ان کی چیف جسٹس کے دور میں ثوابدیدی اختیار کے تحت کچھ تعیناتیوں کا معاملہ آیا تھا. جب وہ سپریم کورٹ کا جج بنے تو آج وہ اقبال حمید الرحمان صاحب چیف جسٹس شریعت کورٹ, فیڈرل شریعت کورٹ ہیں. جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے تو اس وقت ان کے اوپر یہ الزام آیا تھا کہ انہوں نے ثوابدیدی اختیار استعمال کر کے کچھ ایسی تقرریاں کی ہیں جو کہ خلاف قانون ہیں. تو انہوں نے اخلاقی طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. اگر اسی طرح آج بھی اس کے بعد, اس واقعہ کے بعد اگر اس کو اپنایا جاتا, اخلاقیات کو اپنایا جاتا, تو شاید اس طرح کے واقعات نہ سامنے آتے, نہ اس طرح کے پٹیشن سامنے آتی. لیکن یہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے, اور اس کے بعد ہی عدالت اس کے اوپر جو مناسب آرڈر جو ہے وہ جاری کرے گا سماعت کرنے کے بعد.